فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود، اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الأمی خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک صلوات حضرات، حفاظت کے عنوان سے یہ چھٹی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ ارشاد رب العزت کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، تم اس قرآن کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ تم طاہر نہ ہو۔ اور وہ محمد ہیں کہ جن کے لیے ارشاد ہوا کہ جب چادر پھیلائی اہل بیت کو جمع کیا تو آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ والقرآن العظیم، وہ محمد ہیں کہ جن کے لیے ارشاد ہوا انک لعلی خلق العظیم۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ محمد ہیں کہ جن کے پاس قرآن ہے، یہ مجنون نہیں ہیں، ان کے پاس ان کے رب کی نعمت ہے۔ میرے محمد پر جنونی ہونے کی تہمت نہ لگاؤ، میرے محمد پر جادوگر ہونے کی تہمت نہ لگاؤ۔ میرا محمد دیوانہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اگر محمد نہ آتا تو قرآن بھی نہ آتا۔ قرآن کے لیے نہیں کہا، قرآن کے لیے نہیں کہا، قرآن کے لیے نہیں کہا کہ اگر قرآن نہ آتا تو کوئی نہ آتا، محمد کے لیے کہا لولاک لما خلقت الافلاک۔ سیدھی سیدھی بات، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ قرآن پر محمد نہیں نازل ہوئے ہیں، محمد پر قرآن آیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے یوں تو کمپیریزن کرنا غلط ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ محمد اور قرآن میں افضل کون، تو جھجکیے گا نہیں کہتے ہوئے کہ محمد افضل ہے، اس لیے کہ قرآن قلب محمد پہ نازل ہوا۔ وَنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی اگر قلب محمد نہ ہوتا تو قرآن نہ آتا۔ اگر قرآن کو آنا ہوتا تو آدم پہ آتا، نوح پہ آتا، عیسیٰ پہ آتا، موسیٰ پہ آتا، ہارون پہ آتا، داؤد پہ آتا، یحییٰ پہ آتا، زکریا پہ آتا۔ لیکن
لیکن کسی کا قلب اس قابل نہیں تھا کہ وزن قرآن کو سنبھالتا. یہ قلب محمد کی طاقت تھی کہ اس نے وزن قرآن کو سنبھالا. تو جب جس کا قلب اس قدر طاقتور ہو کہ وہ قرآن کے وزن کو سنبھال لے تو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کفار قریش کو پریشانی قرآن سے نہیں تھی. مشرکین مکہ کو پریشانی قرآن سے نہیں تھی. ان کے پاس تو قرآن کا بہترین علاج موجود تھا. جب پیغمبر خانہ کعبہ کی دیوار پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی آیتوں کی تلاوت رحمت للعالمین کرے، وہ کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا. تو آپ بتائیے قرآن کو جب سنے گا نہیں آدمی تو قرآن اثر کیا کرے گا؟ اگر کوئی بہرا ہو تو اس کے لیے قرآن کچھ نہیں ہے. بہرے کو قرآن کس طرح سے ہدایت کرے گا؟ آپ لاکھ تلاوت کرتے رہیے، کوئی بہرا ہے وہ سن ہی نہیں رہا ہے. لا تسمعوا لہذا القرآن، انہوں نے بہترین راستہ نکالا. کہنے لگے اس قرآن کو نہ سننا، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. پریشانی کفار قریش کو محمد سے تھی، لہٰذا لمحہ لمحہ محمد کے خلاف تلواریں کھینچی گئی. گھر گھرا کفار قریش کا، تو مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن چھین لیں. جب کفار قریش نے شب ہجرت محمد کا گھر گھیرا تو آپ بتائیں کہ کیا مقصد تھا؟ محمد کو قتل کرنا مقصد تھا، قرآن کو چھین لینا مقصد نہیں تھا. یہ وہ عرب کا میدان ہے کہ جہاں لمحہ لمحہ ذرا ذرا سی بات پر 250 سال جنگیں لڑی گئیں. اور ایک اسطورہ موجود تھا جس کو افسانہ کہتے ہیں، ایک ایسی کہانی کہ جو سچ نہ ہو، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کے شخص کو مار دے تو وہ مرنے والا اس کی روح بھٹکتی ہے یہاں تک کہ اس کی جان جانے کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اس طرح کے افسانے گڑھے جا رہے تھے. اور وہاں پہ محمد نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ گے. تو اب لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ قبائل عرب اکٹھا ہو گئے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور اب دشمنی محمد کی تھی. تلواریں کھینچ لی گئیں اور پہلی لڑائی بدر کی لڑائی ہوئی 2 ہجری کو. لیکن بدر میں حالات مسلمانوں کے لیے یہ تھے کہ مسلمان بدر کے میدان میں جب لڑنے آئے تو خدا کی قسم ایک ایک کی حالت خراب تھی. 313 مسلمان اور کفار قریش کی تعداد 1000. ایک ایک کی حالت خراب تھی. کوئی لڑنا نہیں چاہتا تھا، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، کسی کے پاس گدھا نہیں تھا. ہر ایک کے پاس ایک بہانہ تھا، اللہ کے رسول ہم کیسے لڑیں؟ نہ گھوڑے، نہ تلواریں، نہ خنجر، نہ برچھی، نہ گرز، کچھ نہیں ہے. مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے بدر کے میدان میں. غیر اختلافی بات عرض کر رہا ہوں، لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن لڑنا پڑا. انڈرسٹوڈ ہے بات. اگر وہاں سے مسلمان بھاگے، جب تلوار نہیں ہوگی، جب لڑنے کا سامان نہیں ہوگا تو لڑیں گے کیسے؟ وہاں سے بھاگ جانا ایک عام بات تھی. اب آپ اس کو جتنا اٹھائیں کہ بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے، لیکن وہاں سے بھاگنا ایک عام بات تھی، اس لیے کہ پہلی لڑائی تھی، ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن جب تاریخ آگے بڑھتی گئی، 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری 5 ہجری 6 ہجری 7 ہجری 8 ہجری، یعنی ان سالوں میں بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی، 82 غزوات، 82 لڑائیاں مسلمانوں نے لڑیں. ایک ایک کے پاس ایکسپیرینس آ گیا.
پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ لڑائیوں میں کیا ہے، معجزات دیکھے۔ اب کسی کے پاس یہ کہنے کو نہیں ہے کہ ہم اس لیے بھاگے 2/8 ہجری 2